السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے ایسے دوست جو پچھلے سال تو رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب اس رمضان مبارک میں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ دار فانی کو کوچ کر چکے ہیں اور دار آخرت کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور یقیناً پیارے دوستو، ہم سب نے اسی گھر کی طرف ہی سفر کرنا ہے، ہم سب نے اسی گھر کی طرف ہی جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان مبارک کو اپنی بخشش کا سامان بنائیں، مغفرت کا سامان بنائیں، اور اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اس رب کو منائیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ہم سب کو وہ پوری کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ ماہ مقدس نصیب فرمائے گا۔ وہ سعادت مند ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم بڑھ چڑھ کر روزے بھی رکھیں، عبادات بھی کریں اور اس ماہ مقدس کو اپنی بخشش کا سامان بنائیں۔ رمضان مبارک کو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی حاصل ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ اسی لحاظ سے اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں قرآن مجید کی بکثرت تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ احکام ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس میں روزہ رکھنا بہت فرض ہے، انتہائی متبرک عمل ہے، اور ہمارے نوجوان اس میں بہت سست نظر آتے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیے یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کا سخت مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسی فاکل وشرب، جب کوئی بندہ بھول کر کھا لے اور پی لے، فلیتم صومہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، فإنما أطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا ہے اور اسے پلایا ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، بھول کر کوئی کھا لے یا پی لے تو وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، نہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا ہے، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، پورا کرے، وہ پریشان نہ ہو، اپنے روزے کو بہتر طریقے سے غروب آفتاب تک لے جائے اور کوئی چیز کھائے پیے نہ، اس کا روزہ برقرار ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، ہر وہ چیز جو دوا یا غذا نہ ہو اور ارادے کے بغیر حلق میں اتر جائے، جیسے دھواں ہے اور غبار ہے، مٹی کا غبار، یہ قصد کے بغیر، ارادہ نہیں تھا، ویسے چلا گیا، تو یاد رکھیے اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر اس نے ارادے کے ساتھ دھوئیں کو اپنے منہ میں لیا، اپنے حلق میں لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ غبار، مٹی، اس کو اپنے ارادے کے ساتھ لیا، اس کو پتہ ہے میں روزے دار ہوں، وہ اپنے حلق میں لے جاتا ہے، یاد رکھیے روزہ اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔
جیسے حقہ، سگریٹ، بیڑا، اگربتی وغیرہ کا دھواں، وہ قصداً اگر ان چیزوں کو لیتا ہے تو یاد رکھیے اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، یعنی رمضان مبارک کے بعد اس کو ایک روزہ بطور قضا رکھنا بھی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنے بھی ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کی قدر کریں اور اس کی رحمتوں کو لوٹیں اور روزے پورے رکھیں، پورے احکام کے ساتھ رکھیں۔ اللہ کرے ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبتوں کے ساتھ اس ماہ مقدس کو نمٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔